میں تو سب سے پہلے آپ تمام بمبئی والوں کے اس اجتماع کے طلب کرنے پر دل سے شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر وہ یہاں کے تمام خواص عہدیدار، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو میں نے عرض کیا کہ جماعت میں نکل کر خدمت میں اپنے آپ کو خود پیش کرنا، یہ کام میں کر لوں، یہ کام میں کر لوں، اپنے آپ کو خود پیش کرو، اپنی ضرورت خود پوری کرو، ساتھیوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے، روایتوں میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک یہ دوسروں سے خدمت نہیں لیتا۔ عجیب حدیث ہے، عجیب حدیث ہے۔ اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک یہ دوسروں سے خدمت نہیں لیتا، اپنا کام خود کرتا ہے۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کی مشق کرنی ہے۔ اور میرے دوستو عزیزو، یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، یہی عمل کی روح ہے، یہی اخلاص ہے، یہی ایمان ہے۔ صحابی نے سوال کیا تھا، اصلا ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، نیت کو صحیح درست کرتے رہنا، کیونکہ شیطان عمل سے زیادہ نیت کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر صاحب فرماتے تھے اگر تو نے اچھا عمل کر بھی لیا تو شیطان تیرے عمل سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنی تیری نیت سے پریشان ہے، بلکہ فرماتے تھے کہ جب نیت بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو شیطان عمل پر اور آمادہ کرتا ہے اور تیرے عمل کی خوب تعریف کرتا ہے۔ وہ تو تعاون کرے گا تیرے عمل پر، تجھے عمل سے روکے گا نہیں۔ شیطان نماز سے روکے گا نہیں اگر نماز ریا والی نماز ہے، شیطان سخاوت سے روکے گا نہیں، مال خرچ کرنے سے روکے گا نہیں اگر ریا کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ شیطان تو اس عمل سے روکتا ہے جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگتے رہیں۔ اس طرح ہمیں ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو لایعنی سے بہت بچانا ہے۔ ہمارا کام کا مزاج ہے یہ کہ خروج کے زمانے میں خاص طور پر سیاسی باتیں، اختلافی باتیں، وہ کیا کہہ رہا، اس نے کیا کہا، وہ کیا کہہ رہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں نہ لگیں۔ ہمارا وقت ان کاموں میں گزرے، دعوت میں، تعلیم اور تعلم میں یا عبادت میں۔ یہ تین کام حضرت فرماتے تھے، دنیا میں اگر یہ تین کام نہ ہوتے، اللہ کے راستے میں پھرنا دعوت دینے کے لیے اور عبادت کرنا اور تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا، اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا ہے، عمر کا قول ہے۔ ہمارا وقت اس میں گزرے، ہم سیاسی باتیں، اختلافی باتیں اس میں ہرگز نہ پڑیں۔ جو فارغ وقت ہے اس فارغ وقت کو یہ دعوت میں یا سیکھنے سکھلانے میں ہم اس میں لگائیں اور اس کی پوری کوشش کریں۔ فارغ وقت میں قرآن کے سیکھنے کا بڑا اہتمام کریں۔ میں نے عرض کیا کہ تعلیم کے حلقوں کے ساتھ جو ایک بنیادی عمل ہے وہ قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ ہے۔ ایک ساتھی اگر ہے آپ کی جماعت میں سے قرآن پڑھنے والا تو ایک ہی حلقہ لگائیے اور وہ ایک کا قرآن درست کرائے، اس طرح کہ آج 2 آیتیں یا ایک آیت جیسی ان کے اندر استعداد ہو، ایک آیت ان کو پڑھا دیں، اگلے دن اسی آیت کو دوبارہ سنیں، پھر اگلی آیت پڑھائیں اور پھر اگلے 24 گھنٹے کے لیے 2 آدمیوں کی جوڑی بنا دیں کہ بھائی آپ ان کو سنیں، ان کو سنائیں، اور ان کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ وہ بات پوچھنی ہو، ٹھیک کرنا ہو تو ہم سے آ کر ملیں۔ ہر جماعت میں ایک قاری، ایک عالم کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کی نماز بھی درست ہو جائے، ان کا قرآن بھی درست ہو جائے، انہیں مسائل بھی معلوم ہو جائے۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا اور اس طرح قرآن کے حلقوں کا اہتمام کرنا ہے۔ 6 صفات کا مذاکرہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ان صفات کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرو عملی طور پر کہ اس کی عملی محنت کیا ہے۔ صرف 6 نمبر بیان کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، یہ 6 صفات ہیں جنہیں اپنے اندر عملی طور پر ہمیں پیدا کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح ہماری جماعت امیر کی اطاعت کے ساتھ چلے، جہاں کا رخ بنا ہے جماعتیں وہاں جائیں، جس علاقے میں جس ملک میں جانا طے کر دیا ہے وہاں جا کر وہی کام کریں جہاں کا رخ دیا گیا ہے۔ اپنے سے رخ بدل دینا، یہ جماعت کا کہیں سے کہیں چلا جانا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جہاں کا رخ بنے وہاں جماعتیں جائیں، جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں۔ پیدل چلنے سے زیادہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پیدل چلنے سے۔ صحابہ میں سواریوں کو ہوتے ہوئے پیدل چلنا ثابت ہے،
اس کی پوری کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے بستی بستی گاؤں گاؤں پیدل چلیں، البتہ کہیں ضرورت پیش آ جائے، لمبی کہیں مسافت آبادی کوئی نہیں ہے تو گاڑیوں سے بھی اپنا سفر طے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پیدل چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سواری پہ قسم کھا لے کے پیر نہیں رکھنا ہے، اور سواری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو تھوڑی دور جانا ہے کہ اللہ سواری لاؤ، کہ نہیں۔ صحابہ کے پیدل چلنے کا اجر احتساب غور کرتے ہوئے اور اس خیال سے پیدل چلا کرو کہ جو غبار اڑ رہا ہے جنت میں میرے حسن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اگر اس کے چند ذرات میری ناک میں داخل ہو گئے تو جہنم کی آگ اس ناک میں اس کا دھواں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ پیدل چلنے کی کوشش کیا کرو، یہ اس سے زیادہ اللہ کے عذاب کو اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ جہاں کا رخ بنے جماعتیں وہاں جائیں، اور ہمارا سب سے پہلا کام مسجد سے بھی ابتدا کریں۔ مسجد میں داخل ہوں سنت کے مطابق، دائیں پہ مسجد میں داخل کریں اور ایک طرف قریب سے سامان ایک طرف لگا دیں۔ تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر 2 رکعات تحیۃ المسجد سب سے پہلے پڑھیں، اور باوضو رہیں۔ باوضو رہنا تو مصلی رہنا ہے، باوضو رہنا تو شیطان سے محفوظ رہنا ہے۔ مسجد میں 2 رکعات جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر پھر سب سے اہم کام مشورے کا ہے۔ مشورے میں کوشش کیجئے مقامی ساتھیوں کو شریک کرنے کی، لیکن مسجد میں مؤذن بھی ہوگا، امام صاحب بھی ہوں گے، اور بھی مسجد کے 2-4 آدمی ہوتے ہیں، ان کو مشورے میں ضرور شریک کریں۔ میری سب سے درخواست ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی محلے میں جماعت جائے تو وہاں کے مقامی ساتھیوں کے ساتھ مل کر نکلنے والی جماعت مقامی جماعت اس طرح ایک ہو جائے گویا یہ ایک جماعت مکمل آئی ہے۔ بمبئی کے اجتماع سے یہ جماعت مکمل نظام الدین سے آئی ہے، ایسے ہو جائیں مقامی ساتھی اور باہر کے آنے والے ساتھی، ان کا مشورہ ایک، ان کا تعلیم کا حلقہ ایک، ان کا گشت ایک ساتھ، ان کی ملاقاتیں ایک ساتھ، مسجد کی آبادی کی محنت ایک ساتھ۔ اگر یہ سارے کام آپ نے ساتھ مل کر نہیں کیے تو آپ مقامی کام کہیں چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ ہم یہ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں۔ نکلنے والی جماعت یہ نہ کہ جی آپ کا وقت ہے ہمارے اس وقت ہے۔ مقامی لوگ دیکھیے، مقامی لوگوں کا تو نظام بنا ہوا ہے، ان کا تو نظام بنا ہوا ہے۔ ہماری جماعت جو باہر سے گئی ہے اس کو چاہیے کہ یہ مقامی لوگوں کے وقت کا اہتمام کریں۔ ان کا گشت ہو رہا ہے، آپ کہیے تمہارے آرام کا وقت ہے، ان کی تعلیم ہو رہی ہے، آپ کہیے تو ہمارے فلاں عمل کا وقت ہے، نہیں، بلکہ باہر سے آنے والی جماعت کو چاہیے کہ مہاجرین کی طرح مقام کے انصار کے ساتھ ایسے مل جائیں، ضم ہو جائیں کہ سب مل کر اجتماعی طور پر کام کریں۔ ہم مقامی لوگوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا کر 2 جماعتیں بنا لیں، مقامی ساتھی ہمارے ساتھی کچھ مسجد میں، مقامی ساتھی ہمارے ساتھی کچھ بعد کی ملاقاتوں میں۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو پھر ہر جگہ انشاءاللہ اس سے مقامی لوگ کام کو سمجھیں گے۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کر محنت کا نظم بنانا ہے۔ مقامی لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں خواص کہاں ہیں، ملاقات ان سے بھی کرنی ہے، اور علماء سے بھی زیارت کرنی ہے، اور یہاں عوام سے بھی ملاقاتیں کرنی ہے۔ 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی کون کون ہیں، کتنے ہیں، ہمیں ان سے ملاقاتیں کر کے انہیں ملکوں کے لیے تشکیلیں ان کی کرنی ہے جن کے شرائط پوری ہوتی ہیں ملکوں میں جانے کے لیے۔ ہر جگہ سے انشاءاللہ ہمیں نقد جماعتیں نکالنی ہیں، ہر جگہ مقامی کام جمانے کے لیے۔ دیکھو میری بات ذرا کان کھول کے سنیں سب، مسجد کی آبادی کا عمل ہر مسجد میں کرنا ہے۔ آپ یہ نہ جا کے پوچھیے کہاں ہوتی ہے، آپ جماعت میں نکل رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر مسجد کی آبادی کا عمل کر کے دکھانا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ آسان بات ہے بالکل، 2 لفظوں میں مسجد کی آبادی کی محنت کر دیتا ہوں۔ مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لانا، یہ مسجد کی 2.5 گھنٹے کی محنت بھی یہی ہے، اور مسجد کی آبادی کی محنت بھی یہی ہے، کوئی الگ الگ 2 چیزیں نہیں ہیں۔ 2.5 گھنٹے کی محنت بھی یہی ہے اور مسجد کی آبادی کی محنت بھی یہی ہے۔ دعوت تعلیم استقبال اسی کو کہتے ہیں کہ مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے ہر فرد کو دعوت دے کے نام میں ملا کر چھوڑنا۔ انشاءاللہ کریں گے اہتمام۔ اگلی بات یہ ہے آخری، کہ اس سارے کاموں میں جو اللہ کی اصل مدد آئے گی وہ طلب سے، دعاؤں سے، عاجزی سے، اپنے آپ کو ناکارہ یقین کرنے سے، دن بھر کی محنت کے بعد اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ نے مدد کا قرآن میں بار بار وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنے ضعف کا تجھ سے سامنے اقرار کرتا ہوں، اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے ضعف کی تیرے سامنے، بجائے ستانے والوں کی شکایت کرنے کے، نہ ماننے والوں کی شکایت کرنے کے، اپنے ضعف کی شکایت کر، میں کام کر نہیں سکا، میں ان کو سمجھا نہیں سکا، اے اللہ قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ان کے دلوں کو پھیر دے۔ اگر یہ راتوں کی، میں کہتا ہوں واقعی اتنی دیر دعائیں مانگا کرو کہ ہاتھ تھک جائیں اٹھائے اتنی دیر دعائیں مانگا کرو۔
فرمایا جتنی دیر دعا مانگو گے نا کافی دیر کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو رہے ہیں. جی ہاں، کافی دیر کے بعد محسوس ہوگا کہ اللہ متوجہ ہو رہے ہیں. اور میں ایسا فرماتے تھے جب یہ محسوس ہونے لگے کہ اللہ متوجہ، اور ہمیں کیسے بتلائے گا اللہ متوجہ ہے؟ وہ تو دعا میں اللہ کا دھیان ہی بتلا دے گا کہ اللہ متوجہ ہے. اگر بندے کا دھیان نہیں ہے تو اللہ متوجہ نہیں ہے، پکی بات ہے یہ. اس جگہ جب بندہ کسی عمل میں اللہ بھی متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ بھی اسے اعراض کیے ہوئے ہوتے ہیں. جب تک بندہ اللہ کو سوچ رہا ہے اللہ متوجہ ہیں، جب بندہ اللہ کو نہیں سوچ رہا ہے تو اللہ متوجہ نہیں ہے. اللہ کا متوجہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تو متوجہ ہو. اس لیے رو رو کر تنہائیوں میں اللہ سے ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. اور یہ بات، یہ کام امانت ہے، اسے امانت سمجھ کر کرنا ہے. اور جو محنت اور نقل و حرکت اور کوشش مردوں پر محنت کی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہی محنت روزانہ اپنے گھر کے اندر ان اعمال کو قائم کرنے کی ہے. کیونکہ گھر کے یہ اعمال اپنا اندر اتنا اثر رکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. گھر کے قرآن کے حلقے نے، قرآن کو تصحیح کرنے کے حلقے نے عمر کو مسلمان بنایا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کام کوئی ضروری ہے؟ آپ کہتے ہیں گھر کے اندر قرآن کا حلقہ کوئی ضروری ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اعمال گھر کے، یہ اعمال طہارت ہیں، یہ اعمال دعوت ہیں، یہ اعمال نبوت ہیں، یہ اعمال صحابہ اور اعمال ہدایت ہیں. انہیں ہدایت اور تربیت کے، طہارت کے یقین کے ساتھ کیا جائے. اللہ صاف فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ گھر کے ان اعمال کی ضد میں پاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں پاک کرنا، تو بتائیے تو صحیح، کون انکار کرے گا اس کا؟ ادھر ادھر کی باتوں میں آنے کے بجائے کہ کیا یہ قرآن کی تصحیح کا حلقہ آنا شروع ہو گیا. اچھا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سیرت سے کوئی آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو قرآن سے اور حدیث سے کوئی وابستگی ہی نہیں معلوم ہوتی. آپ کہتے ہیں قرآن کا حلقہ کوئی ضروری نہیں ہے. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے؟ کیا آپ کو عمر کے اسلام آنے کا قصہ معلوم نہیں ہے؟ میرے دوستو عزیزو، یہ وہ اعمال نبوت ہیں اور اس دعوت کے کام کی بنیادی سیرت پر ہے. اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام وہ سیرت کی روشنی میں ہے، اور سیرت اس کام کی بنیاد ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے کہ روزانہ اپنے گھر کے اندر جو 5 اعمال گھر کے بتلائے جاتے ہیں انہیں انشاءاللہ میں اہتمام سے کریں گے، جن میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ بھی ہے، کتابی تعلیم ہے، 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی عورتوں کی تشکیل کرنا، اور اگلے دن کا روزانہ مشورہ اہتمام سے، کل تعلیم کس کے ذمہ ہوگی، قرآن کا حلقہ کس کے ذمہ ہوگا، یہ سارے اعمال گھر میں روزانہ اہتمام سے کیے جائیں. کریں گے انشاءاللہ. عورتوں کا خروج اللہ کی قسم اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے انتہائی لازم، انتہائی اہم، انتہائی ضروری ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ وہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر عورتوں کا خروج نہ ہوا تو آپ کے گھروں سے میں ارتداد آئے گا، اور آپ کے گھروں سے یہ بے دینی نکلے گی نہیں. اگر عورتوں کا خروج نہ ہوا، ہم تو ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں. ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں. ہم تو 40 دن کی جماعت اگر مستورات کی ہے تو کم سے کم 2 دن ہر گھر میں قیام کروانا چاہتے ہیں. 20 گھروں میں قیام چاہتے ہیں 40 دن کی جماعت کا، تاکہ 2 دن ایک گھر میں قیام ہو. اس کے بغیر یہ ارتداد کی ہوائیں رکنے والی نہیں ہیں. آپ جتنی چاہیں پمفلیٹ چھاپیں، جتنے چاہیں آپ موبائلوں پر دین کی باتیں پھیلائیں. اس سے یہ کسی نبی کا طریقہ ہے نہ کسی صحابی کا طریقہ ہے. یہ آپ نے رواجی طریقہ اختیار کیا ہے سنت کو چھوڑ کر، ورنہ سنت یہ ہے کہ عورتوں کی یہ نقل و حرکت یہ گھروں کے ماحول کو تبدیل کرے گی. اس لیے یہ عزم کر لیں ہماری سارے ساتھی، 3 سے روزہ مردوں کی جماعت، یہ 2 سے روزہ مردوں کی جماعت کے ساتھ، تیسرے سے روزہ میں مجھے عورتوں کے ساتھ نکلنا ہی نکلنا ہے. یہ مسیح کی جماعت کا مشورہ ہے. اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ میں مردوں کی جماعت میں نکلوں گا، عورتوں کی جماعت میں نکلوں گا، اختیار نہیں ہے. 2 سے روزہ میں آپ نے وقت لگا لیا ہے مردوں کی جماعت کے ساتھ، یہ تیسرا آپ کے مہینے کے سے روزہ ہیں، یہ مستورات ہیں. 2 چلے آپ کے لگ گئے ہیں مردوں کی جماعت کے ساتھ، یہ تیسرا سال آپ کے خروج کا مستورات کے ساتھ ہے. یا اگر اس کو مسجد کے سطح پر آپ طے کر لیں، چاہے وہ بیرون کا خروج ہو، چاہے وہ چلے کا خروج مستورات کا، چاہے وہ سیروزہ کا خروج ہو، چاہے وہ مستورات کا عشرے کا خروج ہو، اگر یہ خروج آپ کی مسجد کی سطح سے ہوگا تب تو یہ قابو میں آ سکتا ہے. کریں گے مجھے فاہو، ٹھیک ہے نا؟ کیا کرنا ہے؟
کہ ہمارے ساتھیوں کو بڑے اطمینان سکون سے چلنے کے لیے، اور دوسری چیز بہت سارے لوگوں نے پرچے دیے ہیں دعاؤں کے لیے. اچھا یہ کیا بات. میں تو سب سے پہلے آپ تمام بمبئی والوں کے اس اجتماع کے طلب کرنے پر دل سے شکر گزار ہوں. آپ نے اجتماع رکھا، آپ نے نظام الدین کی جماعت کا استقبال کیا، میں دل سے اس کا شکر گزار ہوں. اور خاص طور پر وہ یہاں کے تمام خواص عہدیدار، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی تعاون جس نے بھی کیا ہے، بجلی کا، پانی کا، زمین کا، خیمے کا، جو بھی تعاون کیا ہے. حدیث میں آتا ہے من جہز غازی فی سبیل اللہ فقد غزا، کہ جو جماعت میں نکلنے والوں کے لیے کوئی بھی انتظام کر دے گا کسی بھی طرح کا، اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے والے کے برابر اجر دیں گے. اس لیے ہم دل سے یہاں کے انتظامیہ کا اور یہاں کے جو ہے پولیس کا اور یہاں کے تمام عہدیداران کا اور تمام اہل خیر حضرات کا، اور خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں علماء کا دل سے اس بات کا کہ اس تعداد میں ماشاءاللہ علماء جمع ہوئے، اور الحمدللہ اس کا انہوں نے فکر لیا کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو وقت دے کر عوام کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کا ماشاءاللہ فکر لیا ہے. تو ہم اپنے دل سے سب سے کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ حضرات کا. اور شکریہ ادا کرنا کیا، یہ تو آپ حضرات کے ذمہ ایک فریضہ تھا جس کو آپ نے ماشاءاللہ مل جل کر ادا کیا ہے. مجھے بھی اور آپ کو بھی سب سے پہلے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ محض اللہ کے فضل سے ہوا ہے. اور واقعی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کوشش محنت کر کے ساری محنتوں کو کوششوں کو محض اللہ کی ذات میں منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے. کسی نبی سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ میں نے یہ کیا ہے. ایک مٹھی بٹی آپ نے پھینکی دشمن کی طرف جو سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی، اللہ نے آپ کے اس معمولی فعل کا بھی اللہ نے انکار کر دیا. فرمایا ہمارا ولکن اللہ رما. تو آپ سوچیے جب ایک معمولی مٹی پھینکنے کا عمل اللہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نبی نے نہیں کیا، تو کوئی بڑا کام ہم جیسے کر کے سمجھے کہ ہم نے کیا ہے، بتائیے کہ اس کی کہاں گنجائش ہو. اللہ تعالیٰ آپ اس اجتماع کو قبول فرمائے اور سارے عالم میں اس اجتماع کے اثرات کو عام فرما کر سارے امت کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے. ایک درخواست یہ ہے سب سے کہ واپسی میں کسی کی چیز کا نقصان، کسی کے سامان کا نقصان، راستوں میں چلنے میں تنگی کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ جو راستہ تنگ کرے گا یا جگہ راستہ بند کرے گا، جگہ کو تنگ کرے گا، اللہ کے ہاں اس کی دین کی محنت قبول نہیں کی جائے گی. علماء نے 3 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے حدیث میں سے جس پر پچھلے زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. عصر کی نماز قضا کرنے پر جان بوجھ کر، یہ حدیث ہے، پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کے لیے اس کی بھی زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی جماعت میں نکل کر راستے کو بند کرے یا جگہ کو تنگ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پچھلا سارا جہاد اور کوششیں سب ضائع ہو جاتی ہیں. اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ اس واپسی میں ہماری رضا سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اسٹیشنوں پر بھیڑ نہ کریں. نماز پڑھنی ہے تو ایسی جگہ پڑھیں جہاں لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے عمل سے کام بدنام ہوگا یا ہمارے عمل سے کام کا نام ہوگا. اگر ہمارے اخلاق ایسے ہیں تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع. بلکہ آج بھی ماشاءاللہ حکام ہمارے پاس آئے یہاں کے اور پولیس والے بھی آئے، سبھی متاثر تھے کہ اتنے سکون کا مجمع آ رہا ہے جا رہا ہے. ہم مزید اپنے اخلاق سے اور مزید اس بات کی کوشش کریں کہ ہر طبقہ ہمارے کام سے اور ہماری اجتماع سے خوش ہو، مطمئن ہو، کسی کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو. اس لیے واپسی میں گاڑیاں دوڑانا، آگے بڑھنا اور سیٹیاں بجانا، یہ سب طریقے ہمارے طریقے نہیں ہیں. ہمیں تو سکون، وقار، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بتانا ہے نا، ہمارا کام یہ ہے، ہمیں تو بتانا ہے، ہم تو کام کی ذمہ داری ہے نا، کام کی ذمہ داری ہے نا. ہم عام پبلک تو نہیں ہے نا. ہمیں تو اپنے عمل سے بتانا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے. کریں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام. میں